بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ سورہ عادیات مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 14 نمبر پر بعد سورۃ العصر کے نازل ہوئی، ترتیب مصحف میں 100 نمبر پر بعد سورہ زلزال کے آئی ہے۔ ربط اور تعلق یہ کہ پہلی سورت کے آیت نمبر 6 میں فرمایا، یعنی سورہ زلزال کے آیت 6 میں کہ یوم اذ یصدر الناس اشتاتا، جس دن لوگ واپس ہو جائیں گے قبروں سے گروہ در گروہ۔ تو اب اس صورت کے یعنی سورہ اس کے العادیات کے آیت نمبر 11 میں فرمایا کہ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، کہ بے شک ان کا رب بہم، ان پر یومئذ لخبیر، خبردار ہے، ہر چیز کے خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہ سارے ربط بیان کیے گئے علماء۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا، قسم ان گھوڑوں کی ضبحا جو ہپ ہپ کی آواز نکالنے والی ہے، فالموریات قدحا، قسم ان گھوڑوں کی فالموریات جو چنگاریاں نکالنے والی ہے، قدحاً ٹاپ مار کر، فالمغیرات صبحا، قسم ان گھوڑوں کی المغیرات جو غارت گری کرنے والی ہے، صبحا، صبح کے وقت، فأثرن بہ نقعا، اور غارت گری کرنے کے ساتھ اور چلنے کے ساتھ، فأثرن بہ نقعا، وہ گرد و غبار اڑاتی ہے، فوسطن بہ جمعا، اور وہ گھس جاتی ہیں بھی جماعت، دشمن کے جماعت میں، دشمن کے صفوں میں گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا اور نافرمان ہے۔ عام مفسرین معنی کرتے ہیں قسم ان گھوڑوں کی، لیکن شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں واو قسمیہ نہیں ہے، یہاں قسم نہیں اٹھائی جا رہی ہے، بلکہ یہاں پر گھوڑوں کی 5 حالتوں کو بطور گواہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اب معنی کریں گے والعادیات ضبحا، قسم گواہ ہے گھوڑوں کی یہ حالت جب وہ ہپ ہپ کی آواز نکال، گھوڑا جب چلتا ہے نا تو وہ ہپ ہپ کی آواز نکال کر وہ روب جمانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اس کی تھکان کی وجہ سے، وہ جو ہے نا وہ دوڑنے کی وجہ سے وہ ہپ ہپ کی آواز منہ سے، اور اس میں ایک روب دبدبا ہوتا ہے۔ فالموریات قدحا، گواہ ہے گھوڑوں کی یہ حالت جب ٹاپ مار کر چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، گواہ ہے گھوڑوں کی حالت جب یہ صبح کے وقت غارت گری کرتے ہیں۔ فأثرن بہ نقعا، اور گواہ ہے گھوڑوں کی یہ حالت فأثرن بہ نقعا، کہ یہ چلتے ہوئے گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فوسطن بہ جمعا، گواہ ہے گھوڑوں کی یہ حالت فوسطن بہ جمعا، کہ یہ دشمن کے صفوں میں گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، یہ 5 قسمیں اللہ کھا کر فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا اور نافرمان ہے۔ اس صورت میں انسان کو مثال کے ذریعے سمجھائے بیداری کے لیے کہ جانور ہے گھوڑا جسے تم نے پالا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا تم مالک حقیقی بھی نہیں، مالک مجازی ہو، اور اسے صرف 2 وقت کا چارہ کھلاتے ہو، اور وہ تمہاری نافرمانی نہیں کرتا، اتنا وفادار ہے کہ دشمن کے صف میں گھس جاتا ہے، یہ پرواہ کیے بغیر کہ یہ دشمن کے ہاتھ میں خنجر گھوڑے کو بھی لگ سکتا ہے، یہ پرواہ کیے بغیر کہ اس تلوار کی وار مجھ پہ بھی ہو سکتی ہے، اپنی موت کی پرواہ کیے بغیر وہ گھوڑا صرف 2 وقت کا چارہ کھا کر تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا۔ اے انسانا، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے عقل دی ہے، تجھے شعور دی ہے، اس کے باوجود بھی تو اس گھوڑے جتنا بھی وفادار نہیں ہے کہ وہ تو تیری نافرمانی نہیں کرتا، تو رب کا نافرمان اور ناشکرا بنا پھر۔ تو اس لیے یہ انسان کی بیداری کے لیے اسے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ اس جانور جتنی وفاداری تو دیکھا تو نے کیا کیا ہے۔ تو فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا اور نافرمان ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک یہ اس پر گواہ بھی ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، آیا یہ نہیں جانتا ہے إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، جب اٹھا لیا جائے گا ما وہ فی القبور جو قبروں میں۔
وحصل ما فی الصدور، اور آشکارا کر دیا جائے گا، سامنے کر دیا جائے گا ما فی الصدور، جو سینوں میں۔ یہاں پر جو ہے نا مثال، ڈاکٹر کے پاس بندہ جاتا ہے نا تو تین باتیں ہوتی ہے، ڈاکٹر مرض بتاتا ہے، سبب مرض بتاتا ہے، اور پھر علاج بتاتا ہے۔ مثال ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے اس کو ٹی بی ہے، اچھا یہ ٹی بی کس وجہ سے لگی ہے؟ زکام لگی تھی اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے نا اس نے پرہیز نہیں کیا، اس کے بعد پھر کھانسی شروع ہو گئے، اس کے بعد پھر اس کو کیا لگی ہے؟ ٹی بی لگی ہے۔ پہلے بیماری کی تشخیص کرتا ہے ڈاکٹر، پھر اس کے بعد سبب بتا دے بھائی کس وجہ سے تجھے یہ بیماری لگی ہے، اس کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے لیے فلانی گولی استعمال کرنی ہے اور 6 مہینے کورس کرنا ہے آپ نے، اور 6 مہینے تک آپ نے چلنا پھرنا، پوڑیوں پہ اوپر نیچے ذرا آرام سے چلنا۔ تو یہ چیز ہے کہ یہاں پر بھی پہلے بیماری بتائی گئی کہ انسان کو کون سی بیماری لگی ہوئی ہے، تو بیماری ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرا اور نافرمان ہے، تو اسے ناشکرا پن کی بیماری لگی ہوئی ہے کہ یہ بڑا ناشکرا ہے۔ اچھا یہ سبب کیا ہے، کس وجہ سے لگی ہے؟ فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس لیے لگی ہے کہ یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ اور جی دکان نہیں بند کر سکنا سی اس وجہ، تو پھر نماز نہیں پڑھ سکے تو درس ہی شامل نہیں ہویا، اتھے بندے گاہک آ گئے، فلانے آ گئے، فلانے آ گئے، پیسوں کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے سبب مرض یہ ہے، یہ جو ناشکرا پن کی بیماری لگی ہے یہ مال کی محبت میں کیا ہے؟ بڑا سخت ہے جی، مال کمانے کے چکر میں سے درس قرآن ہی رہ گیا۔ وَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، اب علاج بتایا، پہلے مرض، اس کے بعد سبب مرض کس وجہ سے لگی ہے؟ مال کی محبت کی وجہ سے۔ اچھا اب علاج بتائے، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، آیا یہ نہیں جانتا جب نکال دیا جائے گا، اٹھایا جائے گا جو قبروں میں، وحصل ما فی الصدور، اور سامنے کر دیا جائے گا جو سینوں میں، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن جو ہے نا ان کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہ علاج بتایا کہ یاد کر لو جب قبروں سے اٹھو گے اور رب کے دربار میں جاؤ گے تو پھر رب جب سوال کرے گا تو کیا جواب دو گے۔ تو یہ علاج ہے کہ جب یہ چیز تمہارے سامنے ہوگی تو مال کی محبت تمہارے اور دین کے درمیان جو ہے نا وہ رکاوٹ نہیں بنے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ۔ یہ یہاں پہ میں نے کچھ اشعار پڑھنے تھے، ٹھیک ہے نا، فاثرن بہ نقعا، ٹھیک ہے نا، گرد و غبار اڑاتی ہے۔ یہاں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے جو ہے نا یہ تابعی بھی گزرے ہیں اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت مستند محدث اور مجاہد تھے، ساری زندگی میدان جہاد میں انہوں نے گزار دی۔ یہ جو گھوڑوں کی حالت ہے فاثر نے گرد و غبار اڑاتی ہے، یہ میدان کارزار میں تھے اور بیت اللہ میں ان کا ایک ساتھی تھا فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ، وہ عبادت کا وہ بھی بڑے عبادت گزار تھے فضیل ابن عیاض، تو انہوں نے میدان کارزار سے فضیل ابن عیاض کے لیے چند اشعار بھیجے۔ وہ اشعار بڑے مزے کے میں نے کتابوں سے اخذ کیے صبح، تو وہ کہتے ہیں یا عابد الحرمین لو ابصرتنا، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا، اے حرم شریف کے اندر عبادت کرنے والے میرے یار، لو ابصرتنا، اگر تو ہمیں دیکھ لے، لعلمت انک فی العبادت تلعب، تو سمجھ جائے گا کہ تو اپنی عبادت میں ویسے کھیل رہا ہے، تو اپنی عبادت میں کھیل رہا ہے۔ اور آگے اس نے کیا کہا ہے، من کان یخضب حدہ بدموعہ، تم نے اپنے گریبان آنسوؤں سے گیلا کر دیا ہے۔ اور کہتے فنحورنا بدمائنا، فنحورنا بدمائنا تتحزب، اور ہمارے جو ہے یہ گردن وہ خون سے میدان جہاد میں رنگین ہو چکے۔ تم نے آنسوؤں سے بیت اللہ میں قالین پر بیٹھ کر اپنے کپڑے گیلے کر دیے، اور ہمارے جو ہے نا سر اور گردن وہ ہمارے کس سے؟ خون سے رنگین ہوئے۔ آگے کیا کہا انہوں نے، ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا، تمہارے لیے مشک و عنبر کی یہ خوشبوئیں تمہیں مبارک ہو۔ اور کہتے ہیں وحج السنابک، وحج السنابک الغبار الاطیب، اور ہمارے لیے جو ہے یہ گرد و غبار کی خوشبو ہمیں مبارک ہو، جو ہمارے داڑھی میں اور ہمارے بالوں میں یہ گرد و غبار میدان کارزار میں ہمیں جو نا یہ مبارک ہو، اور تمہیں مشک و عنبر کی خوشبوئیں کیا مبارک ہو۔ آگے کہتے ہیں وَلَقَدْ أَتَانَا مِن مَقَالِ نَبِيِّنَا، تحقیق آئیے ہمارے پاس ہمارے نبی کا یہ قول ہمارے تک پہنچا ہے۔ اور وہ کون سا قول ہے؟ قول صحیح صادق لا یکذب، وہ صحیح قول ہے، صادق قول ہے، اس میں جھوٹی کوئی بات نہیں ہے۔ کون سا قول ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یجتمع غبال خیل اللہ فی
آگے فرمایا انفمر و دخان نار تلہبو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میدان کارزار میں مجاہد کے گھوڑے کے ناک میں لگنے والا دھول جو ہے یہ اور جہنم کی آگ آپس میں جمع نہیں ہونے والی۔ یہ دھول جو ہے مجاہد کو لگنے والی اور جہنم کی آگ یہ اکٹھی، مطلب یہ ہے کہ جب جس کو یہ دھول لگ جائے تو وہ جو ہے نا جہنم کی آگ اس پہ حرام ہو جائے گی۔ یہ ہمارے کچھ ساتھیوں نے یہ باتیں اٹھا کر آج کل کے حساب سے وہ لگا دیے کہ جس پر اللہ کے راستے میں دھول لگی ہے جہنم کی آگ، وہ جہاد کے میدان کے راستے کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے نا، کہ جہاد کے میدان جنگ میں جدھر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہو وہاں پر دھول لگے تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا، ٹھیک ہے نا، اور جہاد کے میدان میں بھیجا، 3 صحابہ تھے اور موت کا پروانہ دیا کہ تم نے آگے شہید ہونا ہے۔ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا تھا کہ یہ 3 صحابہ شہادت ان کے انتظار کر رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے میدان جہاد میں انہیں بھیجا، جائیں آپ۔ تو ان کو جب بھیجا، عبداللہ ابن رواحہ پیچھے رہ گئے، جمعے والے دن تھا، تو نبی علیہ السلام نے جمعے کی نماز کے بعد پوچھا میں نے تجھے بھیجا نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں گیا اس لیے یا رسول اللہ کہ آخری جمعے کی نماز آپ کے پیچھے پڑھ لوں، ویسے بھی آپ نے موت کا پروانہ دیا ہے۔ وہی کے ذریعے اللہ نے بتا دیا تھا انہوں نے شہید ہونا ہے۔ اب کتنا سنگین معاملہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری نیت ٹھیک ہے کہ تو میرے پیچھے نماز کے لیے رہ گیا، لیکن جو تیرے ساتھی 2 تجھ سے پہلے چلے گئے تو 500 سال کے بعد جو ہے نا جنت میں ان کے بعد داخل ہوگا۔ اب یہ حدیث ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو فٹ کر لیا کہ آج کل کے حساب سے بھائی جس نے جو اللہ کے راستہ، نہیں وہ جہاد کے راستہ تھا، وہ جہاد میں پھر یہ بات بیچ میں ہوئی کہ جہاد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں موت کا پروانہ دیا تھا کہ جائیں آپ، شہادت تمہارے انتظار کر رہی ہے۔ وہ ادھر خون کی ہولی کھیلنے کے لیے جا رہے تھے، اس لیے فرمایا کہ عبداللہ ابن رواحہ تو اپنے ساتھیوں سے 500 سال کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ کیوں کہ وہ میدان کارزار میں اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے اب تجھ سے چند گھنٹے پہلے جا چکے ہیں۔ تو اس لیے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نبی نے فرمایا لا یجتمع غبار خیل اللہ فی انف امرئ و دخان نار تلہب، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجاہد اسلام کو جہاد کے میدان میں گرد و غبار لگی ہے، اس کے گھوڑے کے ناک میں گرد و غبار گئی ہے، اس پہ جہنم کی آگ حرام، جہنم کی آگ سے وہ نہیں مل سکے گی۔ آگے فرمایا ھذا کتاب اللہ ینطق بیننا، یہ اللہ کی کتاب ہمارے درمیان جو ہے نا بول رہی ہے، اور کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لیس الشہید بمیت لا یکذب، شہید کا جو مرنا ہے وہ عبث نہیں ہے، وہ بڑے کام والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے قرآن مقدس نے بھی کہا کہ شہید، ٹھیک ہے نا، دنیاوی اعتبار سے تو وہ مردہ ہے، وہ تو دنیاوی اعتبار سے وہ مر چکا ہے، لیکن اخروی اعتبار سے وہ زندہ ہے، اس کا کام اور اس کا مشن زندہ ہے۔